بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس کی تفسیر پڑھیں گے ہم۔ سورہ ناس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ کی کون سی صفات بیان کی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، نشوونما کرنے والا، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھنے والا۔ تو ہم یہاں پہ اللہ پاک کی کامل ترین صفت بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ ہی لوگوں کے رب ہیں، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ دوسری صفت مالک الناس، اللہ تو ہی بادشاہ ہے، کائنات کے ہر انسان کا، کائنات کی ہر چیز کا بادشاہ ہے۔ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں جو آپ بادشاہ ہیں ساری کائنات کے۔ الہ الناس، یعنی کہ آپ معبود ہیں۔ معبود وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے، اور عبادت عبد سے نکلا ہے۔ عبد کہتے ہیں غلامی کو، اور غلامی یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس نے جو کرنا ہے اپنے مالک کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ تو ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ جی، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اس لیے ہماری پناہ گاہ صرف آپ ہی کی ذات میں ہے۔ مالک الناس، الہ الناس، کس سے ہم نے پناہ مانگی؟ اللہ تعالیٰ کی تین کامل ترین صفات ہم نے بیان کر دی۔ اس کے بعد ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے من شر الوسواس الخناس، برے وسوسوں سے، برے خیالات سے، کہ جو چھپ جائے آپ کے دل میں، جو خیال ڈالے آپ کے ذہن میں، جو تصورات آتے ہیں اور پھر وہ نظر تو نہیں آتے۔ خناس چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے جتنے بھی خیال ہوتے ہیں یا برے وسوسے ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ تو ایسی چیز کہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے، ہم اس کے ساتھ لڑنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، ہم کیسے خود کو اس سے پروٹیکٹ کریں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تین کامل صفات بیان کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کا اس چیز پہ اختیار نہیں ہے، اس چیز پہ کیا ہمارا کسی پہ بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، خصوصاً ان برے خیالات سے جو ہمیں نظر تک بھی نہیں آتے۔ اب وہ خنس سے ہے، خناس، خنس یعنی کہ برائی، گندگی، خبیث قسم کی جو چیزیں ہیں۔ اب جو وسوسے ہوتے ہیں وہ جو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، غالباً شیطان ہی ڈالتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ ہمارے دلوں میں خیال ڈالتا ہے۔ اس کا اختیار ہمارے دماغ پہ ہو رہا ہوتا ہے، دل پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، کوئی بھی برائی ہے، پہلے اس کا خیال آئے گا، پھر ہم وہ برا کام کریں گے یقیناً۔ تو وہ جو خیال کی برائی ہے نا، وہیں سے ہر برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہماری سوچیں صاف ہو جائیں، اگر ہماری نیتیں صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تو معاشرے میں بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے اندر نیکی کا ذوق پیدا ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہ جو دلوں میں برائیاں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یا پھر ہمارے اندر جتنے بھی نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے دل میں جو برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ڈال، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی کہ کوئی ہے جو ڈالتا ہے۔ وہ کون ہے؟ من الجنتی والناس، شیطان ہے، جنوں میں سے ہی ہے شیطان۔ تو وہ جنات میں سے بھی ہے جو آپ کے دل میں برا خیال ڈال رہا ہے، اور والناس یعنی کہ لوگوں میں بھی ایسے موجود ہیں شیاطین جو کیا کر رہے ہیں، جو آپ کے دلوں میں برے خیالات ڈال رہے ہیں۔ اب یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ لوگ ہمارے دلوں میں کیسے برے خیالات ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک شخص جو اللہ کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے،
آپ کی صحبت میں ہے یا آپ اس کی صحبت میں ہیں تو یقیناً آپ پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت زیادہ لبرل کسی آنٹی کو دیکھ کے یا کسی بہن کو دیکھ کے اگر خیال آتا ہے کہ ہم نے بھی اسی کی طرح فیشنیبل ہونا ہے، ہم نے بھی اسی کی طرح بے پردہ ہونا ہے، تو یہ خیال کیا ہے؟ یہ خناس ہے، یہ غلط خیال ہے، یہ غلط وسوسہ ہے جو کسی کی وجہ سے جو کسی بندے کی وجہ سے ہے کیا کسی بندی کی وجہ سے ہمارے دل میں آیا ہے، یا پھر کسی بندے کے پاس مال آ رہا ہے، حلال طریقے سے نہیں آ رہا، آپ جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل میں اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کبھی خواہش پیدا ہو کہ مجھے بھی ویسا ہی مال ملے، مجھے بھی اسی طرح کا سٹیٹس ملے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی برا خیال جو کسی انسان کو دیکھ کے ہمیں آ رہا ہے۔ تو اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں، ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے اللہ کا حکم ماننے سے روکے، اللہ کی نافرمانی سے روکے، وہ آپ کے لیے شر ہے۔ تو اس طرح کے شر سے، اس طرح کے تمام شرور سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اور سورہ ناس میں جس شر سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے وسوسہ، وہ ہے خیال جو انسان بھی ڈالتا ہے، شیطان بھی ڈالتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ رکھے، ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔